جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 265 کے تحت عدالت سے درخواست دی ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی کے مقدمے میں استغاثہ پروسیکیوشن کوئی ایسا ریفرنس میں ثبوت پیش نہیں کر سکی، نہ ہی اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ کسی قسم کی مالی بدعنوانی کی گئی ہے یا کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، اور نارووال سپورٹ سٹی کی منظوری کے تمام مرحلے CDWP جو کہ کمپیٹنٹ فورم ہے اس نے ادا کیے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شخصی اختیارات کا استعمال نہیں ہے۔ ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ 265 کے سیکشن کے تحت جو CRPC کی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایکویٹل کی جائے اگر کوئی ٹھوس ثبوت پروسیکیوشن کی طرف سے نہ ہو، تاکہ عدالت کا وقت بچ سکے۔ ان مقدمات کے ذریعے حکومت صرف ہماری کردار کشی کر رہی ہے کہ ہر ہفتے احتساب عدالت میں ہمارے ناموں سے آوازیں لگتی ہیں، ہمیں سب کام چھوڑ کے عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، وکلا کو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک جو اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا کے ایک غیر ضروری عدالتی کارروائی میں الجھا کر ان کو اس کام میں پھنسانا حکومت کی ایک حکمت عملی ہے۔ آج تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، حکومت کوئی کیس مالی بدعنوانی کا نہیں بنا سکی۔ میں نے بار بار آپ سب کے سامنے ہر پیشی پہ یہ کہا ہے کہ عمران نیازی صاحب، میری وزارت نے 3200 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے جاری کیے تھے، میں نے 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبوں کی نگرانی کی ہے۔ اتنی ساری حکومت اس کے وسائل لگا کر اگر 32 پیسے کی مالی بدعنوانی بھی ثابت کرو یا ذاتی فائدہ ثابت کرو تو میں قومی مجرم بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شخص جس کی 5 انگلیاں نہیں بلکہ 10 انگلیاں کرپشن میں دھسی ہوئی ہیں، جس نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کی بیرونی ترسیلات جو معصوم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنی جمع پونجی سے عمران نیازی کو چندوں میں دی تھی، اور اب تو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے بہت سے شوکت خانم کے ڈونرز کو فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے ناموں کو بھی استعمال کیا ہے۔ لہٰذا عوام کے چندے اور عطیات جو کہ ایک ٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ شخص جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن فارن فنڈنگ کیس میں اس کی سامنے آ چکی ہے۔ پھر تقریباً 1.5 سال سے آپ کے سامنے یہاں کے مقامی صحافی رانا ابرار الحق نے پٹیشن کی ہوئی ہے، اور 1.5 سال ہو گیا ہے عمران نیازی خود کو بیرونی تحفے جو ملے ہیں ان کی فہرست دینے سے انکاری ہے۔ یعنی کہ جس شخص نے بیرونی ممالک سے ملنے والے تحفوں میں بھی غبن کیا ہے، وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے۔ پھر ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران نیازی صاحب یہ بتائیں کہ 3 سال پہلے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد 3 سالوں میں 1 کروڑ روپے کیسے ہو گیا؟ ہمیں بھی یہ نسخہ بتائیں، ہم بھی 5 سال حکومت میں رہے ہیں، ہمیں تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت میں وزیر اعظم یا وزیر بننے سے 1.25 لاکھ سے 1 کروڑ انکم ٹیکس کیسے بڑھتا ہے؟ اگر آپ کا اتنے ہزاروں گنا ٹیکس بڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی تناسب سے آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ کیا نئے ذرائع آمدن ہیں جو آپ کو وزیر اعظم بننے کے بعد مل گئے ہیں؟
قوم کا حق ہے. آپ تو کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ نے 2 چادریں کیسے لیں، اور وہ جواب دیتے تھے یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے ٹیکس کی تفصیل پوچھی جائے اور آپ لوگوں کو جیل میں پھینک دیں. ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملنے والے تحفوں کا حساب پوچھا جائے، آپ جیل میں پھینک دیں. آپ سے فورن فنڈنگ کیس کا سوال کیا جائے، آپ جیل میں پھینک دیں. آپ سے جو بڑے بڑے مافیاز جن کو آپ نے نوازا ہے، جو کرپشن کی داستانیں پورے ملک کے اندر لوگوں کی زبانوں پر ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے، آپ جیلوں میں ڈال دیں. جو پیکا آرڈیننس آپ نے بنایا ہے، کل تک آپ کہتے تھے یہ کالا قانون ہے. کل تک آپ کہتے تھے کسی کو آزادی رائے کے جرم میں جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. آج اگر پیکا قانون کالا قانون تھا تو آپ نے تو کالا ترین آرڈیننس جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے. آج آپ صحافیوں کو اور سیاسی کارکنوں کو FIA کے ذریعے اٹھا کر ایک جابرانہ ریاست بنانا چاہتے ہیں. ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو پاکستان کی شناخت اور پاکستان کی جمہوری اساس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اب آپ بلدیاتی اداروں میں اپنے وزراء کو الیکشن مہم میں جھونکنے کے لیے آرڈیننس لے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ حملہ ہے. الیکشن کے مہم کی ضابطۂ اخلاق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار ہے. کیا آپ نے یہ آرڈیننس جاری کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رائے لی تھی؟ کیا ان سے کنسلٹیشن کی تھی؟ کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کی تھی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی مرضی کے قوانین بنا کر پاکستان کے قانون کو آپ نے PTI کا آئین بنا لیا ہے. پاکستان کا آئین PTI کا آئین نہیں ہے کہ جب چاہا جیسے چاہا اسے توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھا لیا. ہم پاکستان کے آئین سے اور قانون سے آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے. اور اب انشاءاللہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ حکومت عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد عوام کے سامنے اس چارج شیٹ کا بھی سامنا کریں گے اور اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا بھی سامنا کریں گے. جو وزیر صبح کو اور دن میں زور زور سے اپوزیشن کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، جو ہی سورج ڈھلتا ہے تو شام کو وہ اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیانات نہ دیکھا کرو، ہمارے لیے کوئی جگہ بناؤ، ہمارے لیے کوئی گوشہ نرم رکھو. ہم خود عمران نیازی سے بڑے تنگ ہیں. کیا کریں کہ وہ مجبور کرتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرو. عمران نیازی تنہا ہے. عمران نیازی کے وزیر اس کے منہ کے اوپر اس کی خوشامد کرتے ہیں، اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں، اور اس کی پیٹھ پیچھے یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا نالائق اور اس جیسا خود غرض انسان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو ان وزیروں پہ اگر اس کی حکومت قائم ہے تو یہ پھر آشیانہ یا یہ گھونسلہ بہت ہی ناپائیدار بنیادوں پہ قائم ہے. صاحب کیا کہیں گے اپوزیشن کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ آج بخاری صاحب ریئیکٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزشتہ روز نواز شریف صاحب کو فون کیا، تو کب تک یہ معاملات طے کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری توقع سے زیادہ اپوزیشن کو رسپانس مل رہی ہے، اور ہم بہت جلد
اپوزیشن کی قیادت اس بارے میں قوم کو اعتماد میں لے گی، لیکن ابھی میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ہمیں بہت ہی الحمدللہ پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے، اور ہمیں یقین تو تھا لیکن اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر لوگ عمران نیازی سے کتنے نالاں ہیں اور کتنے ناراض ہیں، کیونکہ عمران نیازی نے خود پی ٹی آئی کے اندر سب کی ٹکا کے بے عزتی پروگرام کیا ہوا ہے، کسی کو عزت نہیں دی، کسی کو احترام نہیں دیا، خود اپنی پارٹی کے اندر اپوزیشن کو عزت دینا تو دور کی بات ہے، اپنے لوگوں کو عزت نہیں دی، کیونکہ یہ ایک انا پرست شخص ہے، یہ ایک خود غرض شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچی ہے، اور دنیا میں عمران نیازی واحد انسان ہے، باقی جو 6 ارب کی آبادی ہے دنیا کی وہ ساری نالائکوں کی آبادی ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی مریض ہے، یہ وزیر اعظم لگنے کے لائق نہیں ہے، ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو سارا آپ کا موقف ہے، کیا آپ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی اس پر کنونس کر پائے ہیں، یا آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہی پر انحصار کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جو